اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ بارگاہ رسالت میں عقیدت کے چند پھول نچھاور ہمیشہ ہی کرتا ہوں، مگر آج دنیا اقتاری سے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے ایک کلام ہے، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہو۔ انتہائی محبت کے ساتھ سنیے گا اور اس کلام کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے اور اس سے عبرت پکڑنے کی بھی کوشش کیجیے گا۔ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے کہ آباد تھے جو شہر اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسریٰ ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پرا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں کب تلک ہوش میں اپنے بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے دکھوں سب سے اعلیٰ،
وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر میں دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، نہ دل دادہ شعر کوئی رہے گا، نہ گرویدہ شہرت جوئی رہے گا، نہ دل دادہ شعر گوئی رہے گا، نہ گرویدہ شہرت جوئی رہے گا، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو فکر میں کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر میں کوئی رہے گا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر، جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر، اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر، اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر طب ہے منظر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، تیرا جی یہاں پر بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم عید کو اجازت دیجیے، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا، اور بالخصوص دعا میں ملک پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں جو مرحومین ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے گا، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اور جن لوگوں پر قبر کا عذاب اس وقت بھی ہو رہا ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی کرم اور فضل فرمائے، کیونکہ آج ہم کسی کے لیے کچھ
دعائے مغفرت کریں گے، شاید کل کو جسے ہم نہ جانتے ہوں، شاید کوئی اللہ پیدا فرما دے ہمارے لیے بھی دعائے مغفرت کرنے والا، کیونکہ گھر والے تو بھول جاتے ہیں نا، کٹھن سچ ہے، مگر ایک وقت آتا ہے گھر والے صرف یادوں میں ہی یاد کرتے ہیں، قبر پہ جانا کچھ لوگوں کو نصیب بھی نہیں ہوتا۔ یہ آپ اچھے سے یہ بات جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ دولت کمانے کے لیے باہر کے ملک کو چلے جاتے ہیں اور ان کا پھر سالوں بعد چکر لگتا ہے، تو ان کے دکھ پاکستانیوں کی نسبت، جہاں پہ ان کے والدین ان کے عزیز دفن ہیں، ان کی نسبت ان لوگوں کے زیادہ درد اور دکھ میں اضافہ ہوتا ہے جب وہ ملک پاکستان سے باہر کسی ملک میں اپنوں کے لیے پیسے کمانے کے لیے لگے ہوتے ہیں۔ ان کے درد میں اضافہ تب ہوتا ہے جب ان کو رات کی سسکیوں میں، جب ان کے اپنے پیاروں کی آہیں، اپنے پیاروں کی آوازیں خوابوں میں ان کا ملنا جب ان کے لیے طرب پیدا کرتی ہے تو ان کو زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اللہ تمام جو بیرون ملک میں مقیم پاکستانی یا کسی بھی ملک سے پردیش گئے ہوئے مسلمان اپنے پیاروں سے جو نہیں مل سکتے، اللہ ان پر بھی رحم فرمائے، ان کی آسانیاں فرمائے، ان کے مشکل حالات کو دور کرے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم کرے اور ہمیں دین محمد، دین اسلام، امت محمدیہ کے سچے عاشق، سچے نمازی، سچے روزہ دار، سچے زکوٰۃ دینے والے، سچے حج کرنے والے کی استطاعت سے نوازے۔ دکھلاوے کا کچھ بھی نہیں ہے، جو دل سے نکلے اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ یہ نہیں معلوم کہ آپ کسی کے ساتھ سامنے سے صرف اظہار کر رہے ہو، ریاکاری کر رہے ہو، اندر میں آپ کا کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ دلوں کے اندر بسنے والی ہر خیانت سے بھی واقف ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں دلوں کے اندر ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی خیانت کو بھی جانتا ہوں، کیونکہ اللہ علیم ہے۔ کسی بزرگ نے پوچھا کہ کسی شخص نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ بزرگ بابا جی میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، تو بزرگ بہت عقل مند تھے، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جاؤ کر لو گناہ، مگر ایک ایسی جگہ کرنا کہ جہاں پہ تمہیں رب نہ دیکھ رہا ہو۔ تو وہ شخص اتنا تو سمجھدار تھا، وہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ مجھے کوئی دیکھ نہ سکے، میرا رب نہ دیکھ سکے۔ تو بزرگ نے کہا اگر تمہارا رب تمہیں ہر جگہ دیکھ سکتا ہے تو پھر گناہ چھوڑ دو، اگر یہ یقین تمہارا ہے تو گناہ چھوڑ کے راہ راست پہ آؤ۔ میں یہ 100% کہتا ہوں کہ میرا چیلنج بھی ہے، گناہ کرنے میں مزہ تو ہے، جب گناہ ہو جائے کسی بھی طرح کا، اس کے بعد جو پچھتاوا ہوتا ہے اس کا سدباب آپ کر نہیں سکتے۔ آپ کے دل کے اندر دل میں گھٹتے رہتے ہو، اگر آپ کا نفس آپ کو جگائے، جب تک آپ نیکی کر نہیں لیتے، جس کے ساتھ گناہ کیا اس سے معافی مانگ نہیں لیتے، اپنے رب سے سچی توبہ نہیں کر لیتے، تب تک آپ کے دل کا سکون نہیں ملے گا۔ یہ حقیقت بات ہے۔ میں صرف یہی کہتا ہوں، اپنے رب سے دعا یہی کرتا ہوں، اے اللہ، اے میرے ہم پروردگار، اے ہمارے پاک پروردگار، مجھے برائی سے دور رکھنا، مجھے امت محمدیہ میں سچا عاشق رسول بنانا، دین پر مر مٹنے والا، کہ مجھے وہ حدیث یاد ہے نا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے وہ تمام مال اولاد، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، مال اولاد تمام چیزوں سے اس سے میں افضل نہ ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مال اولاد والدین سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہو۔ نبی پہلے، مام سب کچھ چیزیں بعد میں، دین پہلے، نبی پہلے، دنیاوی چیزیں بعد میں۔ جب تک یہ نہیں
اس کا تو کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو سورہ انفال میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا مومن تو وہ ہیں جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے سورہ سن لی، کوئی آیت سن لی، کوئی تلاوت سن لی، کسی کا کوئی تلاوت کرتے ہوئے سن لیا، کوئی قرآن کی آیت کسی کو تلاوت کرتے سنا بہت پرنم طریقے سے، تو اس کو رب یاد آ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ولی کون ہے؟ تو کسی نے بزرگ نے بڑا پیارا جواب دیا کہ جس شخص کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہے، لیکن جس شخص کو دیکھ کے آپ اللہ کے راستے سے دور ہو جاؤ وہ ولی اللہ تو نہیں ہے۔ تو میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک سچا مسلمان بننے کی توفیق دے، کیونکہ موت کا وقت متعین ہے مگر ہمیں علم نہیں۔ موت ایک ایسی یوں کہہ لیجئے کہ ایک تلوار لٹک رہی ہے جس کا ہمیں دکھ نہیں رہی، بات آپ سمجھیے گا، دکھ نہیں رہی۔ موت ہمیں دکھتی نہیں، نہ زندگی دکھتی ہے۔ دیکھیے موت بھی نہیں دکھتی، زندگی بھی نہیں دکھتی ہمیں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اور یہاں پہ ایک تضاد موجود ہے زندگی اور موت میں، کسی کو نہیں پتہ زندگی کتنی ہے، کسی کو نہیں پتہ موت کب آئے گی، مگر یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے زندگی اللہ تعالیٰ نے 9-10 ماہ تک رکھی اپنی والدہ کے جسم اطہر کے اندر کسی بھی شخص کی، تو یہ تو پتہ ہے کہ 9-10 ماہ کے بعد کوئی زندگی اس دنیا، کوئی جان، کوئی نئی جان، کوئی ننھی جان اس دنیا میں آئے گی، مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اس دنیا میں جو آنے والی جان ہے وہ کب اس دنیا سے چلی جائے۔ مجھے ایک بات اب یاد آ رہی ہے، بابا کیمسٹری، فادر آف کیمسٹری، آپ نے سنا ہوگا، بہت سارے سائنس اسٹوڈنٹس اس نام سے واقف بھی ہوں گے، سائنس کے بجائے آرٹس کے اسٹوڈنٹس بھی واقف ہوں گے، اور تمام پڑھنے والے جن کو تعلیم موجود ہے وہ واقف ہوں گے۔ فادر آف کیمسٹری بابا کیمیا جابر بن حیان، ان کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، اور فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کنورٹ ہوتی ہے۔ ہم جب کوئی بچہ اس دنیا سے پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے پہلے وہ عالم ارواح کے اندر موجود تھا، تو جب عالم ارواح کی زندگی گزار رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ وہ موجود تھا، جب وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ماں کے ذریعے اس دنیا میں لایا تو وہ روتا ہے، کیونکہ اس کو وہ عالم ارواح کی جو آسائشیں یا جو بھی اس کی وہ زندگی تھی اس کو چھوڑ کے یہاں پہ آنا، وہ سہولت چھوڑ کے یہاں پہ آنا پڑا، تو بچہ پیدا ہوتے ہوئے روتا ہے، یہ انہوں نے بتایا تھا۔ تو جب انسان اس دنیا سے فوت ہوتا ہے اگلے عالم برزخ کی طرف جانے کے لیے، تب بھی انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، بشرط یہ کہ جس کو اپنے رب کی طلب موجود ہو، دیدار الہی، دیدار مصطفیٰ، اپنے رب سے ملنے کی جلدی ہو، کیونکہ رب سے ملنے کے لیے کوئی عام لوگ نہیں مل سکتے، ان کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، رب عام لوگوں کو نہیں ملتا، رب کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، رب کے لیے آپ کو راتوں کو جاگ کر قیام سجود کرنا پڑتا ہے، قیام کرنا پڑتا ہے، سجود میں کرنے پڑتے ہیں، رب ایسے تو نہیں مل جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ جو کسی کا دل جوڑتا ہے تو اس کا مقام جنت ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا اس کا اجر جنت ہے، اعلیٰ اجر ہے اللہ کی طرف۔ مگر وہ یہ بات سن کے جب ان کو یہ بات بتلائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو یہ بات سن کر رو پڑے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے ابو بکر کیوں روتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری بات کہی۔ تو جواب میں حضرت ابو بکر صدیق کی بات سنیے گا، ایسے تھوڑی ہیں وہ یار غار، صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا
کہ یقیناً یہ بات خوشی کی ہے کہ جو کسی کا دل جوڑے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے، تو وہ اس کا مقام اللہ تعالیٰ کی طرف بہت بلند ہے، جنت الفردوس میں، جنت میں اعلیٰ مقام ہے۔ مگر میں اس کی دوسری سائڈ دیکھ رہا ہوں، سکے کا دوسرا رخ دیکھ رہا ہوں کہ جو کسی کا دل جوڑے اس کا مقام جنت میں، مگر جو کسی کا دل توڑے، جو کسی کا دل توڑے اس کا مقام کہاں پر؟ جنت کا الٹ دوزخ۔ تو یہی بات یاد رکھیے گا، کسی کا دل مت توڑیے گا۔ جن سے ٹوٹ گیا جائیے معافی مانگ لیجیے، شاید وہ معاف کر دے، کیونکہ اس دنیا میں تو آپ پیسوں کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنے اس جسم کے ذریعے آپ کسی سے معافی تو مانگ سکتے ہو۔ اب اگر روز قیامت اس نے اللہ سے سامنے سوال کر لیا تو کیا جواب دو گے؟ بتاؤ کیا جواب دو گے؟ پر ہمارے پاس کوئی جواب نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا تمہارا کتنا ہے؟ اس نے یہ مال کھایا، 2 لاکھ 3 لاکھ 10 لاکھ کھایا، اچھا تمہارے ساتھ یہ برا سلوک کیا، اچھا لاؤ اس کو کٹہرے میں۔ تمہارے پاس کتنی نیکیاں ہیں؟ اتنی نیکیاں ہیں، اب اس کے دو اس کو اس کے اعمال، میرے پاس تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا دو اس کو نیکیاں، اس کے گناہ ادھر ڈال دو، نیکیاں لینے والے کو دے دو، اور جو جس کا حق کھایا ہوگا اس کو نیکیاں مل گئی۔ جس نے حق کھایا ہوگا، جس کا حق کھایا ہوگا اس کو تو نیکیاں مل کے وہ تو آزاد ہو گیا، ممکنہ طور پہ آزاد ہو گیا، جب اس کو نیکیاں بھرتی جائیں گی اس کے۔ جس کا مال کھایا گیا ہوا ہے وہ یاد رکھے کہ قیامت کے روز اس کو اجر عظیم ملے گا۔ اللہ تعالیٰ بے انصافی نہیں کرتا۔ اب جس شخص کی نیکیاں اب جا رہی ہیں اس وقت ایسا عالم ہوگا کہ لوگ ایک ایک نیکی کی خاطر کہیں گے کہ دنیا کی ساری دولتیں ہم بیچ دیں، پوری دنیا ہی بیچ دیں جو ہم نے کمایا، مگر افسوس، صد افسوس، وہ اس وقت اس کی تمام دولتیں کام نہیں آئیں گی، نہیں آئیں گی کام۔ اس کی ایک بندے نے حق کھایا، اس کی نیکیاں دے دی اس کو، بدلے میں اس کے گناہ اس کو مل گئے۔ پھر ایک فلانا بندہ ہے جس نے مال کھایا، اس کا کھایا ہوگا، اس نے بھی اس کی نیکیاں لے لی، گناہ بھیج دیے۔ جب ساری کی ساری نیکیاں چلی گئیں، کاؤنٹ 0 ہو گیا، اب لوگوں کی جس کے مال آ رہے ہوں گے، جس کا حق اور بھی کھایا ہوگا، اس کے گناہ اس میں شامل کر دیے جائیں گے۔ گناہ کا پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ لے جاؤ اس شخص کو، ڈال دو جہنم میں۔ انسان چیخے گا، چلائے گا کہ نہ کرو، کیا کر رہے ہو، مجھے جہنم میں ڈال رہے ہو، نہ کرو، اللہ گے وہ ان کو جہنم میں داخل کریں گے اللہ کے حکم سے۔ تو جو کرنا ہے اس دنیا میں کر لو، جو کرنا ہے اس دنیا میں کر لو، قیامت کے روز کچھ نہ کر سکو گے۔ قیامت کے روز تو پھر اللہ تعالیٰ سامنے ہوگا۔ سورہ فجر میں کہ عرش اللہ تعالیٰ کا نیچے زمین پہ لایا جائے گا، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ عرش عظیم سے جلوہ فروز ہو رہے ہیں۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جائے گی، بس یہ ذہن میں ہوگا کہ قیامت کا دن اس وقت آ چکا ہے، اب جو اعمال اس کے پاس ہیں بس وہی ہے۔ نیکیاں ہیں تو اس پہ بھی وہ فخر نہیں کر سکتا، کیوں؟ اگر تو اس نے کسی کا مال کھایا تو گئی، نیکیاں گئی۔ تو اس لیے کہنا یہ چاہتا ہوں، جس کسی نے کسی کا بھی مال کھایا ہے اس کو اس کا مال واپس کر دو، بشرط یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ شخص انصاف کا طلبگار ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر اعلیٰ ترین انصاف کرنے والا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو باتیں صرف یہی تھیں، میرا کام معاشرے کی نصیحت کرنا، آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے۔ شاید میری ان باتوں سے آپ کے نفس پر، آپ کے دل پر کوئی اثر ہوا ہو، یقیناً ہوا ہوگا، کیونکہ باتیں
جو دل سے نکلے بات اثر رکھتی ہے، تو یقیناً اثر ہوا ہوگا بڑا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو اثر ہوا اس اثر کو آگے بھی پہنچائیے. جو غلط ہو چکا، غلط کو غلط کہہ دیجیے، غلط کو غلط کہہ دیجیے. اگر نہیں کہیں گے تو آپ کے دل میں بوجھ رہے گا، نیند نہیں آئے گی. راتوں کو آپ کو ہوگا کہ پتہ نہیں نیند نہیں آ رہی مجھے. تو جواب ملے گا آپ نے کچھ کسی کا حق کھایا ہے، یا اللہ کا بھی حق ہے. بات آ جاتی ہے انسانوں کا تو حق ہے، حقوق العباد، اس کو ادا نہیں کرو گے تب بھی سکون نہیں ملے گا. اور حقوق اللہ بھی تو ہیں. اگر اللہ کے حقوق، دنیا کے سارے حقوق پورے کرتے رہو، اللہ کا حقوق، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے لیے روزے، اللہ کے لیے زکوٰۃ، اللہ کے لیے حج. اچھا ہم یہ عبادات اللہ کے لیے نہیں کرتے، اللہ کی کرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کرتے. اللہ کو آپ کی عبادتیں نہیں چاہیے، اللہ کو آپ کا تقویٰ چاہیے، پرہیزگاری چاہیے. یہ تمام عبادتیں انسان اپنے لیے کرتا ہے، نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. باتیں تو بہت ساری ہیں، مگر انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا.